السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہے اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے ہیں، اب پاکستان واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو ان کے انکشاف انتہائی خوفناک تھے۔ کہنے لگے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں میں نے شرکت کی، جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھی۔ ان میں سے ایک کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسرز اور دیگر لوگ بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے اور گپیں لگ رہی تھی تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں؟ یعنی مسلمان پروفیسرز نے کینیڈین لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں؟ تو ایک پروفیسر بولا، یعنی ایک یورپین پروفیسر بولا کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمات کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کریئر مانتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ آئے ہیں، آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیچھے آپ کے دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے، اور ان میں بہت سے ہماری نوکری کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ جیسی مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپی اور امریکہ کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں، پر اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20-25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمانوں والا ہوگا، اور ہوگا وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے جو صرف نام کی مسلمان ہوگی۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے، اور یہ کیریئر ہماری نوکری کے بدلے ہے، کوئی مفت میں نہیں ہے۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے، اور یہ کام تمہاری آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست تھے۔ مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کیریئر بنانے کی، آگے بڑھنے کی اور اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی، اور نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنے سماجی اقتدار سے بہرامند کروا سکا، اور واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہے اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر، یعنی ان پروفیسر کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں بلکہ اسلام دشمنی اور ہماری سماجی معاشرتی اقدار کو توڑنے کا کئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ 80-90 کی دہائیوں تک پرائیویٹ سکولوں میں داخلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر ہوا کا رخ بدلا گیا اور اب سرکاری سکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا ہے۔ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ایسا بنوا دیا کہ سرکاری سکولوں میں انگریزوں کے پالتوں کے ووٹروں اور سپورٹروں کی کھیپ تیار ہو، اور پرائیویٹ سکولوں میں اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکے، اور ان غلاموں کے ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔
آج کل کے حالات میں اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، پر ان پر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریہ تو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ان کو دینی تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے، اسکولوں کالجوں پر نہیں، اس لیے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرافیہ اور یہود و نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا جس کی خودی کا، حرمت کا، عشق کا، ولولے کا اور جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے جا بجا کیا ہے۔ ہم لوگ جنت اور حوروں کے طلبگار بھی ہیں اور دعویٰ دار بھی ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہمیں ملے گا اور کفار کو کچھ نہیں ملے گا، پر زندگیوں میں اسلام کو صرف اتنا لانا چاہتے ہیں جو ہمارے مفادات کے آڑے نہ آئے۔ امن پسند اتنے ہوں گے، عزت و ناموس پر حملے کے وقت بھی ہم امن ہی یاد کرتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے نہیں تھکتے، پر جب یہود و نصارہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں تب کبھی کبھار کوئی مذمتی بیان جاری کر کے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، 1952 کی پہلی تاریخ ختم نبوت سے لے کر آج تک ہر لیڈر اور حاکم میں اسلام اور عشاق کے لیے بغض اور کفار اور غساخوں کے لیے ہمدردی نظر آتی ہے۔ بس بدقسمتی سے ہزاروں لاکھوں کلمہ گو علماء اور نام نہاد عاشق بھی ان لیڈروں حاکموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہی آج قوم ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے۔ اسلامی تاریخ بانگے دار بتا رہی ہے کہ عزت صرف اس کی ہو جس نے عزت و ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا، اور وہی قوم کامیاب ہوئی جو دین حق اسلام کے قوانین پر چلی۔ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، پر اس کے ساتھ انہیں مسلمان بھی بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ کہانی بہت دکھی ہے، آئیے یہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ بنت ہوا کا پہلا دن، آج اس کا پہلا دن تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے آج اس کی پہلی رات تھی۔ دھڑکنیں چل نہیں دوڑ رہی تھی، یخ بستہ رات میں بھی جبی پسینہ آلود تھی۔ دل تھا کہ دعائیں مانگے جا رہا تھا، لگژری کار میں بیٹھنے کے سپنے اس کے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک جڑے تھے، اور آج پہلی بار وہ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی جس نے اسے ایک چوک سے پک کیا تھا۔ خواب کی تعبیر بہت اذیت ناک تھی، یہ خواہش کی تکمیل نہیں گویا سزا تھی، اور زندگی کی ایسی کتنی سزائیں وہ جھیل چکی تھی جس نے اسے آج روح تک کو اذیت دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھیانک حقیقت منہ کھولے سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں امیدوں کے چراغ جل بجھ رہے تھے۔ ایک موہوم سی آس تھی، زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کے جذبہ ایمان اور انسانیت پسندی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی داستان کے المناک پہلوؤں کو ترتیب دینے میں لگی تھی، بس یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی مشکل زیادہ اذیت ناک ہے جسے وہ اپنی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھ دے۔ کیا گھر میں بیماری سے تپتا اور دواؤں کے لیے ترستا بیوہ ماں کا وجود یہ بڑی اذیت ناک ہے، یا چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک دن سے فاقہ کشی میں تڑپنا زیادہ تکلیف دہ ہے؟ مالک مکان کا کرائے کے لیے حتمی نوٹس زیادہ بڑا اذیت ناک تھا، یا یونیورسٹی کی فیس کی عدم ادائیگی پر ڈراپ ہونے کا خدشہ جان لیوا تھا؟ سیکنڈ شفٹ کی نوکری کا چھوٹ جانا بڑی مصیبت ثابت ہوا تھا، یا نئی نوکری کا نام ملنا مشکلات کا پیش خیمہ تھا؟ مشکلات اور تنگ چائی کی طویل فہرست تھی، اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، دھڑکنیں مزید تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے مغرب کی نماز میں وہ سیل رواں کی طرح بہتے آنسوں میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر توغل کے ساتھ دعائیں مانگ چکی تھی۔
اسے اب یاد آ رہا تھا جب وہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ گرد و نواح سے بے خبر دعا میں مشغول تھی، ساتھ والے ہی کمرے سے بیمار ماں کی مسلسل کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس نے دعا کے اختتام کے بعد سامنے دیکھا تھا تو اس کے لیے مشکل ترین فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ آپی، آپ نے تو کہا تھا رات کو کھانا مل جائے گا، پھر؟ یہ اس کی چھوٹی بہن صفا تھی جو ڈوبتی آواز میں آخری بار کھانے کا بول رہی تھی۔ اس سے آگے وہ کمزوری کے باعث نہ بول سکی تھی۔ اس نے صفا کو پیار سے پکڑ کر چارپائی پر لٹایا تھا۔ بس میں کھانا ہی لینے جا رہی ہوں، آپ میرا انتظار کرنا، سونا مت۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا، آپی میں بھی نہیں سوں گا۔ یہ 7 سالہ عبداللہ تھا جس نے اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ ایمان نے مڑ کر ایک نظر معصوم چہرے پر ڈالی جہاں طلب و آس کا ایک جہاں موجزن تھا۔ بیٹا یہاں آؤ، ایمان نے اسے بلایا تھا، اور جیسے ہی عبداللہ اس کے قریب آیا اس نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ یہ عبداللہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معلوم نہیں یہ پیار کا جذبہ تھا یا ترس کا احساس جو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد اسے اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ عبداللہ اور صفا کو لٹانے کے بعد بہر آ کر اس نے اپنی کلاس فیلو شیزا کو کال کی تھی جو بلیو ایریا کی یونیورسٹی میں با اختیار ڈیلر تھی۔ میں تیار ہوں، گاڑی بھیج دو، اس نے کال پر کہا تھا۔ گڈ سویٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، بس انتظار کرنا، 10 منٹ بعد گاڑی تمہارے گھر آ جائے گی، اور ان باتوں کا خیال رکھنا جو تمہیں بتائی تھی، شیزا نے چہک کر کہا تھا۔ 10 منٹ بعد جو سفر شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں پارک کرنے کے بعد اللہ اکبر ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں پارک کرنے کے بعد اس کی ایک خوبصورت سی بیڈ روم تک رہنمائی کی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیں، صاحب آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا لیکن ایمان کو پھر بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ حافظہ تھی، 5 وقتہ نمازی تھی، زندگی کے 21 سال گزارنے کے بعد بھی آج تک خدا کی قائم کردہ حدود سے نہ نکلی تھی۔ لیکن کیا کریں غربت، لیکن آج اس کا خود پر سے 21 سال کا زام ٹوٹنے والا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر خود کو زمانے کی بدترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی بھر کی یہ کمائی خاک میں ملنے والی تھی؟ کیا اس کے بعد بھی وہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل رہے گی؟ عبادتوں کے ضیاع سے خدا کی جدائی کا غم شدید تھا۔ وہ بچھڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن بچھڑ رہی تھی۔ زندگی کا وہ سکون خدا کو حال غم سنانا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے، اور حالات نے بتایا تھا کہ اس کے راندہ درگاہ ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ انتظار طویل ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ اس کے سامنے صفا اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈلا رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتی نظر آ رہی تھی۔ نظروں کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ یہ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک معجزے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اس دروازے کے پیچھے سے برآمد ہونے والا آدمی نہیں، انسان ہو۔ نہیں، انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ اچانک ڈور لاک میں حرکت ہوئی، وہ آ گیا تھا۔ ایمان کے دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا، دروازہ کھل گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھی۔ صرف دل نہیں ڈوبا تھا، ایمان کا ایمان بھی ڈوب رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ خبر درست ہے نا؟ یہ اس کہانی کا دوسرا پہلو ہے، یعنی دوسرا پارٹ۔ خبر درست ہے نا؟ امجد نے دریافت کیا۔ ارے یار تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی، مگر تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کرنا ہے جلدی کرنا۔
فون کے ریسیور سے نسوانی آواز ابھری، اچھا ٹھیک ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا آج اس سے حساب چکتا کر آ جاؤں۔ امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو یار، نعمان اور اسلم کو لے کر نکلو، یعنی نعمان تم اور اسلم دونوں آؤ۔ شیزہ کی کال آئی تھی، کیمرے اور لائٹنگ لے کر چلنا ہے، میں بھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں، جلدی۔ امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف سے بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے برآمد ہونے والا شخص، ابھی کہانی وہاں ہی شروع ہو گئی ہے کہ ایمان کمرے میں بیٹھی تھی اور جو لاک کے اندر حرکت ہوئی تو دروازے سے برآمد ہونے والے شخص کو ایمان جانتی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ سر جمشید تھے۔ پچھلے سیمیسٹر میں انگریزی کا مضمون پڑھایا تھا۔ وہ واحد سیمیسٹر تھا جس میں اس نے کئی بار یونیورسٹی اور تعلیم کو، یعنی ایمان نے یونیورسٹی اور تعلیم کو خیر آباد کہنے کا سوچا تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سر جمشید نے اسے پھانسنے اور ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا تھا۔ پھر حسن سے زیادہ اس کی شخصیت کا وقار اور سنجیدہ پن ایسی خصوصیات تھی جو ایمان کو قدرتی کشش کا سبب بناتی تھی، لیکن وہ اپنی حدود کا بے حد، یعنی ایمان اپنی حدود کا بے حد خیال رکھتی تھی، اور اس کے کلاس کے لڑکے بھی اتنی جرت نہیں کر پاتے تھے کہ اس سے کبھی کوئی غلط بات بھی کر سکیں۔ غلط باتوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سر جمشید 35 سے 40 سال عمر کے شادی شدہ شخص تھے۔ وہ ان کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتی رہی، یہ ان کے پیچھے اتنی شدت سے پڑنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایمان کو مجبوراً ان کے آفس میں جانا پڑنے لگا۔ وہ تمام سیمیسٹر میں ٹاپ کرتی آئی تھی۔ اسی کو بنیاد بنا کر اسے زبردستی جی آر بنا دیا، یعنی سر جمشید نے انہیں سی آر بنا دیا۔ پھر اس چیز کو آڑ بنا کر ایمان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ سب کے اسائنمنٹ لے کر آفس میں جمع کروایا کرے۔ ہر بار آفس میں جانے کے بعد اسے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا وہ ایمان ہی جانتی تھی، اور فائنل امتحانات سے پہلے تو سر جمشید نے حد ہی کر دی تھی۔ اسے آفس بلا کر باقاعدہ طور پر پرپوز کر دیا تھا، ساتھ میں کئی سبز باغ دکھانے کی کوششیں بھی کی کہ وہ اسے دوسری بیوی کے طور پر بہت خوشحال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ دن تھا جب اس نے بلا لحاظ انہیں کھری کھری سنائی تھی اور اسائنمنٹ ٹیبل پر پھینک کر چلی آئی تھی۔ آج وہ 4 ماہ کی انتہائی مزاحمت کے باوجود ان کے سامنے تھی، لاچار، بے بس اور خوف زدہ۔ سرا، آپ کیسے؟ شیزہ نے تو کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، مگر آپ یہاں؟ ایمان نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ سر جمشید نے دروازہ بند کیا، دھیمی چال چلتے ہوئے قریب آئے، سکون سے ہاتھ باندھ کر بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے۔ تم خوف زدہ ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ آواز میں بلا کا اطمینان تھا۔ سر، میری ماں بیماری سے مر رہی ہے، میرے چھوٹے بھائی اور بہن نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، پلیز میری مدد کریں، پلیز سر۔ ایمان نے رقت آمیز لہجے میں جلدی جلدی بولنا شروع کیا۔ سارے رات سے وہ جس انداز میں زندگی کی کہانی کے سکرپیٹ سوچتی رہی تھی وہ سب بکھر چکا تھا۔ عزت لوٹنے کے مقام سے باعزت نکلنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک اور بنت ہوا لٹنے کے لیے تیار تھی، ایک اور ابن آدم فتح کا جشن منانے والا تھا۔ وہ چل کر سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ اچھا، یہ تو بری خبر ہے، چلو گھبراؤ مت، آج تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر وہ اڑا رہا تھا۔ جواب مل گیا تھا۔ ایمان کے چہرے سے آنسوں کی لڑیوں نے بہہ کر تھوڑی تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ اس نے آخری بار گلو گیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔ سر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کی قسم آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں، میں واقعی مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری نوکری چھوٹ گئی اور
بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ شٹ اپ! میں یہاں تمہارے گھر کے حالات سننے نہیں آیا۔ تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جمشید کو انکار کرنا آسان ہے؟ کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے؟ میں تجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا، اور دیکھ تو نے کیا ذلت کی روٹی کا انتخاب کیا ہے۔ بڑا ناز تھا نا اپنی پارسائی کا۔ اب یہ رونا دھونا بند کر، ورنہ خالی ہاتھ جائے گی۔ وہ سر جمشید نہیں تھے، اس نے آج رات کسی فرشتے کی دعا مانگی تھی۔ اسے فرشتہ کیا انسان بھی نہیں ملا تھا۔ سامنے بیٹھا آدمی نہیں، سر جمشید درندہ انسان تھے۔ سر اللہ کی پکڑ سے دڑیں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ پھر بھی اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی، اپنی بے بسی پر، حالات پر۔ ہا ہا ہا! جواب میں ایک بلند قہقہ بلند ہوا۔ یہ اپنے قبر کے عذاب کی بھپتا مجھے مت سناؤ، میں کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں تمہارا مذہبی منجن نہیں بکنے لگا۔ آواز میں رعونت تھی۔ پلیز سر! وہ بولنے لگی تھی کہ سر جمشید نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی۔ بولا، یہ اپنی رام کہانی بند کرو۔ سر جمشید بھیڑیے کی سی آواز میں غڑا رہے تھے۔ ایمان ماہی بے آب کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی التجاؤں میں کمی آنے لگی تھی۔ ایمان نے جان لیا تھا کہ یہ اس کی تقدیر ہے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتی۔ ایک اور بنت ہوا حالات سے سمجھوتے کے لیے تیار تھی۔ سر آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں، مجھے آج رات پیسے چاہیے۔ 2 ننھی جانوں سے کیا وعدہ میرے کاندھوں پر ایسا بوجھ ہے کہ میں آپ کی گرفت سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ ایمان نے سر نیچے کیے غمناک لہجے میں کہا۔ جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا کہ سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی، بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شر مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر، میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے نے مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور صرف مان نہیں، ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی۔ کیا یاد کرو گی؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا، جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان کیمرہ آن کر اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم تو باہر کھڑا ہو، دیکھ کوئی آئے نہ یہاں۔ امجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت وارد ہو چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تو ایمان ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا، جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور یہ حرام زادی اسی کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد جو ان کا سینئر تھا، اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار، میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان تم یہاں کیسے آئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت؟ لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس، یہ بدنامی اس کی چوائس ہے، امجد نے غرا کر کہا۔ لیکن یار، احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔
وہ دونوں کیمرے کی ضد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ تھی۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا، ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی جاری تھی جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا۔ ایمان ساکت سی بیٹھی پتھریلی آنکھوں سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی چوائس ہے، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس سب کے بعد موت بہت اس کو آسان لگنے لگی تھی، یعنی اب ایمان نے یہاں سے جا کر خودکشی کرنی تھی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نرحال ہو کر گر چکے تھے، ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی، وہ لوگ جا رہے تھے۔ آمن نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا جو پتھرائی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہ حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ آمن کو ایک دم سے اس پر ترس آ گیا۔ ایمان تم نہیں چلو گی؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا کہ میں بھی جاؤں گی۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا کہ ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں، وہ بعد میں آ جائے گا۔ اس نے اشارے سے یعنی احمد نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے بہر آ گئے۔ آمن نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ تمہیں شیزہ نے ٹریپ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہ بلایا۔ آمن نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس کی طرف رخ کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیت سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزہ کے ذریعے اسے ٹریپ کیا جائے، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے۔ لیکن شیزہ بہت تیز نکلی، اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کے بجائے تمہیں استعمال کر لیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو کہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کے شاخ میں تھی، وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئی؟ احمد نے اس سے پوچھا اور ایمان نے میکانکی انداز میں ایسا ایسا ساری بھکتا سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے اپنے وعدے کو پورا کر لینا۔ کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں، کوشش کروں گا امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بہت ہٹ دھرم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا، یعنی خودکشی کرنی ہے، لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے یہ پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم خیریت ہے؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا۔ یار بری خبر ہے، ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے، کھانے کے ارادے سے وکی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے، بہر کوئی آئل ٹینکر کار سے ٹکرایا، کار مکمل جل چکی ہے، تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے، ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے کال سنتے ہوئے گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اچھا میں آتا ہوں 10 منٹ میں اسی جگہ، احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری بات ایمان کو بتا دی۔ ایمان تم میں خاص بات ہے، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ پہلے سر جمشید سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا، پھر تمہاری مالی مدد کے لیے مجھے یہاں روک دیا، اور آخری وہ ویڈیو ثبوت تھے جنہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہا، تم جیسا ہونا بڑے مرتبے کی بات ہے، احمد بول رہا تھا جبکہ ایمان کانپ رہی تھی۔ اللہ کی عطاؤں پر، اس کی مدد پر، اس کے کن فیکون پر وہ کچھ دیر پہلے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا سوگ منا رہی تھی، اللہ سے دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر کیسے ادا کرے۔ وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہ ناسمجھی میں اس سے بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔
ارے کہاں جا رہی ہو؟ احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن کار کے گرد گھوم کر جب وہ دوسری طرف آیا، وہاں کا منظر رقت آمیز تھا۔ ایمان اسی سڑک پر سجدہ ریز تھی، آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ احمد اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک اور بات، ایمان جیسے ہی ایمان نے سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ احمد کو دیکھا، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اللہ نہیں کھونا چاہتا، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے پہلے بھی متاثر کن تھی، لیکن آج مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، آج رات کی سب باتوں پر تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، بس تم مجھے انکار مت کرنا۔ احمد جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بنت ہوا شیزہ بھی تھی، بنت ہوا ایمان بھی، آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھے جو اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھے، اور ایک ابن آدم اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی آیت گونج رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔